آج الگورتھم خود سے کوڈ لکھ رہے ہیں، نئی میوزک بنا رہے ہیں اور بالکل ہماری طرح باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس کا کبھی صرف خواب ہی دیکھا جاتا تھا، سوچنے والی مشینیں، سیکھنے والے سسٹمز۔ لیکن اب جب یہ خواب حقیقت بن رہا ہے نا، تو ایک بہت بڑا، بہت ہی اہم سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ نہیں، یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں ہے، یہ آج کی ہماری حقیقت ہے۔ اس تجزیے میں ہم مصنوعی ذہانت کی پوری کہانی کو سمجھیں گے، بالکل شروع سے، اور اسی ایک بنیادی سوال کا جواب تلاش کریں گے۔ کیا ہم تاریخ کا سب سے بڑا اوزار بنا رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسی چیز جو ایک دن ہم سے ہی آگے نکل جائے گی؟ تو یہ سب کچھ آخری شروع کہاں سے ہوا؟ شاید کچھ لوگ سوچیں کہ یہ کوئی بہت نئی بات ہے، پچھلے کچھ سالوں کی ایجاد، لیکن مصنوعی ذہانت کا خیال دراصل کئی دہائیاں پرانا ہے۔ آئیے ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ اس سب کی بنیاد رکھی تھی 1950 میں ایک برطانوی ریاضی دان ایلن ٹیورنگ نے۔ انہوں نے ایک بہت ہی سادہ سا سوال پوچھا جس نے سچ پوچھیں تو سب کچھ بدل دیا۔ کیا مشینیں سوچ سکتی ہیں؟ بس یہی وہ چھوٹی سی چنگاری تھی جس نے اس پورے انقلاب کو جنم دیا۔ شروع میں تو بہت جوش و خروش تھا، لیکن یہ امیدیں نہ بہت جلد ٹھنڈی پڑ گئیں۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی ہی تیار نہیں تھی۔ اس وقت کے کمپیوٹرز بہت کمزور تھے، ڈیٹا نہ ہونے کے برابر تھا، اور الگورتھم وہ تو بہت ہی سادہ تھے۔ اس لمبے خاموش دور کو AI ونٹر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ خواب تقریباً مر ہی چکا تھا۔ لیکن پھر 21ویں صدی کے شروع میں 3 چیزوں کا جیسے ایک طوفان آ گیا۔ ایک طرف بے پناہ کمپیوٹنگ پاور، دوسری طرف انٹرنیٹ سے آنے والا ڈیٹا کا ایک سمندر، اور تیسری طرف نئے بہت ہی طاقتور الگورتھم۔ بس ان تینوں قوتوں نے مل کر AI کو اس کی لمبی نیند سے جگا دیا۔ اور بس اسی کے ساتھ ہی مصنوعی ذہانت ہماری روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ اب یہ صرف لیبارٹری میں ہونے والا کوئی تجربہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہماری دنیا میں، ہماری زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے۔ آج AI کوئی دور کی چیز نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ جب کوئی فلم دیکھی جاتی ہے، جب آن لائن شاپنگ کی جاتی ہے، یا جب کہیں جانے کے لیے میپ استعمال ہوتا ہے، تو ان سب کے پیچھے، پردے کے پیچھے AI ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ ہے۔ لیکن اس کی اصل طاقت کا اندازہ ہوا 2016 میں، جب گوگل کی الفا گو نامی AI نے گو کے عالمی چیمپئن کو شکست دی۔ یہ کھیل شطرنج سے بھی کہیں زیادہ پیچیدہ ہے، مگر سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ الفا گو نے ایسی چالیں چلیں جو انسانوں نے ہزاروں سالوں میں کبھی نہیں سوچی تھیں۔ اس نے صرف حساب نہیں لگایا، اس نے تخلیق کیا۔ اچھا، یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ اس جادو کے پیچھے ہے مشین لرننگ۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک چھوٹے بچے کو بلی کی ہزاروں تصویریں دکھائی جائیں۔ اسے کوئی اصول نہیں بتائے جاتے، وہ خود ہی پیٹرن دیکھ کر سیکھ جاتا ہے کہ بلی کیسی دکھتی ہے۔ آج کی AI بھی بالکل اسی طرح سیکھتی ہے۔ اور اب AI صرف ٹیکنالوجی نہیں رہی، بلکہ یہ عالمی طاقت کا ایک نیا میدان بن چکی ہے۔ امریکہ، چین اور یورپ سب اس دوڑ میں شامل ہیں، لیکن ہر ایک کا انداز بالکل مختلف ہے۔ یہ صرف ایک تکنیکی مقابلہ نہیں، یہ مستقبل کی معیشت اور دفاع پر کنٹرول کی ایک جنگ ہے۔ دیکھیں، پہلے مشینیں فیکٹریوں میں ہمارے ہاتھوں کا کام کرتی تھی، لیکن اب AI ہمارے دماغ کا کام کر رہی ہے۔ ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہو، قانونی دستاویزات کا جائزہ لینا ہو، یہاں تک کہ سافٹ ویئر کا کوڈ لکھنا، یہ سب اب اس کے دائرہ کار میں ہے۔ یہاں تک تو سب بہت دلچسپ ہے، لیکن اب ہم اس تجزیے کے سب سے نازک، سب سے اہم حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ طاقت اپنے ساتھ ایک بہت بڑا سوال لاتی ہے، کنٹرول کا سوال۔ AI کو محفوظ بنانے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے نا، اسے کہتے ہیں الائنمنٹ کا مسئلہ۔ بہت آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے، ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ AI ہمارے مقاصد کو ٹھیک ٹھیک سمجھے اور کوئی غلط راستہ نہ اپنا لے۔ ہم اسے جو کرنے کو کہیں وہ بالکل وہی کرے، بغیر کسی خطرناک شارٹ کٹ کے۔ مثال کے طور پر، اگر کسی سوشل میڈیا AI کو صرف یہ کہا جائے کہ انگیجمنٹ بڑھاؤ، تو ہو سکتا ہے وہ نفرت انگیز یا جھوٹا مواد دکھانا شروع کر دے، کیونکہ اس پر لوگ زیادہ رد عمل دیتے ہیں۔ وہ صحیح یا غلط نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اپنا ہدف پورا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ 2 اور بڑے خطرات ہیں۔ ایک تو یہ کہ AI ہمارے ماضی کے ڈیٹا سے سیکھتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری پرانی غلطیوں
और तासुबात को भी सीख कर मज़ीद बढ़ा सकती है। और दूसरा ये कि ये इतनी आसानी से जाली तस्वीर और वीडियोस यानी डीप फेक्स बना सकती है कि सच और झूठ में फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। और फिर सबसे खौफनाक सवाल जंग के मैदान से आता है। क्या हम मशीनों को ये इख्तियार दे सकते हैं कि वो खुद फैसला करें कि कौन जिएगा और कौन मरेगा? ये एक ऐसी लाइन है जिसे पार करने से पहले पूरी इंसानियत को सोचना होगा। कुछ माहिरीन तो एक कदम और आगे की बात करते हैं, सुपर इंटेलिजेंस की, यानी एक ऐसी ज़हानत जो हर काम में, हर शोबे में इंसानों से बेहतर हो। ये अभी शायद साइंस फिक्शन लगे, लेकिन जिस रफ्तार से एआई तरक्की कर रही है, उसके हिफाजती इक़दामात पर काम आज ही से शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये सब होना लाजमी है? क्या मुस्तकबिल तारीख है? बिल्कुल नहीं। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जो कि फैसलों की कहानी है, उन फैसलों की जो हम इंसानों को खुद करने हैं। देखिए, असल खतरा मशीनों की बगावत का नहीं है, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। असल खतरा है इंसानी बदइंतज़ामी का। कंट्रोल का सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि हमारी अपनी हिकमत, हमारी अपनी जिम्मेदारी का है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस पर काम हो रहा है। दुनिया भर में माहिरीन और हुकूमतें मिलकर इसके लिए हिफाजती असूल बना रही हैं। वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि एआई हमारे काबू में रहे और इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। इस नई टेक्नोलॉजी से घबराना एक फितरी अमल है। याद करें, जब प्रिंटिंग प्रेस आया था या जब इंटरनेट आम हुआ था, तब भी बिल्कुल ऐसे ही खदशात थे। तारीख हमें सिखाती है कि इंसान हर बड़ी तब्दीली के साथ खुद को ढाल लेता है। तो मुस्तकबिल इंसान बमुकाबला मशीन की जंग का नहीं है। ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि ये इंसान और मशीन की शराकत दारी का दौर हो। ये हमारी जगह लेने नहीं, बल्कि हमें मज़ीद काबिल बनाने आई है, एक ऐसे औजार की तरह जो हमारी अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा दे। तो फिर हम इसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं, क्या इंसान कंट्रोल खो देगा? कंट्रोल किसी एक लम्हे में नहीं जाता। ये तब जाता है जब हम जिम्मेदारी लेना छोड़ देते हैं, जब हम इखलाकियात को नज़रअंदाज करते हैं। एआई का मुस्तकबिल उसके कोड में नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों में लिखा जा रहा है। तो क्या इंसान कंट्रोल खो देगा? सिर्फ तब अगर हम खुद ही रहनुमाई करने का इंतखाब छोड़ दें।